شہر کے باسیوں کے دل ایمان کی ٹھنڈک سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی قیادت میں اسلام کا نور مدینہ کی گلیوں میں روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قریش کی دشمنی عروج پر تھی اور اسلام کے ماننے والوں پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اہل ایمان کے حوصلے بلند تھے، ان کی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت اور دین کی سچائی کے جلوے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ الفام اموارہ، جن کا اصل نام نصیبہ بنت کعب تھا، مدینہ کی ایک باہمت عورت تھی۔ ان کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ وہ ان چند خواتین میں سے تھیں جنہوں نے عقبہ کی بیعت میں شرکت کی تھی اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل تھیں۔ ان کے دو بیٹے حب اور عبداللہ بھی اسلام کے سپاہی بن چکے تھے۔ ان کا شوہر زید بھی رسول اللہ کے جانثاروں میں سے تھا۔ ایک دن کی بات ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اطلاع دی کہ کفار مکہ نے ایک جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ الفاہد کے دامن میں ان کا لشکر قیام پذیر ہے اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے آئے ہیں۔ مسلمانوں میں جذبہ شہادت موزن ہو گیا۔ ہر صحابی اپنی تلوار کی دھار تیز کرنے لگا، ہر ماں اپنے بیٹے کو شہادت کی دعا دے رہی تھی۔ الفام اموارہ نے اپنے بیٹوں کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ بھی میدان جنگ میں جانے کی خواہاں تھی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، صرف پانی کے مشکیزے، پٹیوں کا سامان اور دوائیاں تیار کیں اور میدان الفاہد کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم جب جنگ کی صفیں ترتیب دے رہے تھے تو انہوں نے الفام اموارہ کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، نصیبہ تم یہاں کیسے؟ الفام اموارہ نے ادب سے عرض کیا، آ رسول اللہ، میں پانی پلاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی اور اگر اللہ نے توفیق دی تو تلوار بھی اٹھاؤں گی۔ جنگ شروع ہوئی، کفار کے تیروں اور تلواروں کی گونج آسمان کو لرزا رہی تھی۔ پہلے پہل مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، لیکن جب چند تیر اندازوں نے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی تو کفار نے عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی، کئی شہید ہو گئے اور لشکر بکھرنے لگا۔ اسی افراتفری میں ایک آواز بلند ہوئی، محمد شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر بجلی بن کر مسلمانوں پر گری، لیکن وہ جھوٹی تھی۔ رسول اللہ زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن محفوظ تھے۔ الفام اموارہ اس وقت پانی تقسیم کر رہی تھی۔ جب انہیں نبی کریم کی طرف دشمنوں کا جھکاؤ محسوس ہوا تو وہ تلوار سنبھال کر رسول اللہ کی طرف لپکی۔ انہوں نے دیکھا کہ چند دشمن نبی کی طرف بڑھ رہے تھے اور صرف چند صحابہ دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی مرد کی طرح اپنی تلوار سے حملہ کیا اور ایک دشمن کو زخمی کر دیا۔ رسول اللہ نے ان کی بہادری دیکھی تو فرمایا، الفام اموارہ، آج تم مردوں سے بڑھ کر ہو۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ الفام اموارہ کے ایک ہاتھ پر تلوار کا وار ہوا، خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ دوسرے ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور لڑتی رہی۔ ان کے بیٹے عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دشمن نے عبداللہ پر وار کیا، وہ زخمی ہو گئے۔ الفام اموارہ نے فوراً ان کے زخموں پر پٹی باندھی اور دوبارہ لڑائی میں شامل ہو گئی۔ نبی کریم کی آنکھوں کے سامنے یہ ماں بیٹے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، الفام اموارہ اور ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما۔ یہ سن کر الفام اموارہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، آ رسول اللہ، اب میرے سب زخموں کی دوا یہی دعا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اگرچہ نقصان ہوا لیکن رسول اللہ کی جان محفوظ رہی اور یہ فتح سے کم نہ تھا۔ الفام اموارہ شدید زخمی تھیں، ان کا جسم زخموں سے چور تھا لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا۔ ان کا ذکر نبی نے بارہا فرمایا اور صحابہ کو ان کی بہادری کا نمونہ بنانے کی تلقین کی۔ بعد ازاں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو الفام اموارہ نے اپنے بیٹے حب کو اس کے خلاف بھیجا۔ حب کو مسیلمہ نے گرفتار کیا اور ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر شہید کیا۔ جب یہ خبر الفام اموارہ کو ملی تو انہوں نے صبر کیا اور کہا، میرا بیٹا سچا تھا، اس نے جھوٹے نبی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کے خلاف لشکر روانہ کیا تو الفام اموارہ نے خود شرکت کی۔ اس وقت وہ عمر رسیدہ تھی لیکن جذبہ جوان تھا۔ انہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور خود بھی شدید زخمی ہوئی۔ ان کی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف رہی۔ انہوں نے نبی کریم کے ساتھ بیعت کی میدانوں میں لڑیں، زخمی ہوئی، بیٹے کی شہادت دیکھی اور خود بھی میدان جہاد میں شریک رہے۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں جب کبھی نبی کریم ان کو دیکھتے تو صحابہ سے فرماتے، یہ الفام اموارہ ہیں جنہوں نے الفاہد کے دن میرے دفاع میں لڑائی کی۔
نصیبہ بنت کعب ایک ایسی ماں، ایک ایسی مجاہدہ جنہوں نے ثابت کیا کہ عورت بھی دین کے لیے جان قربان کر سکتی ہے۔ ان کا حوصلہ، ان کی وفا اور ان کی قربانی قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو روشن کرتی رہے گی۔ ان کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے راستے میں اگر قربانیاں دینا پڑیں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں الفام اموارہ جیسے صبر و ہمت والے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔